والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله 21 پارے تراویح میں مکمل ہو چکے ہیں۔ سورہ عنکبوت کے اینڈ سے سماعت کیا ہے اور اس کے بعد سورہ روم پڑھی گئی۔ سورہ روم، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جنگوں کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے بعد اپنی وحدانیت پر بہت سے دلائل ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن نے سچی خبریں عطا فرمائی ہیں۔ جب حضور دنیا میں جلوہ گر تھے تو اس وقت روم میں عیسائیوں کی حکومت تھی اور ایران کے اندر آگ کی پوجا کرنے والوں کی حکومت تھی۔ چونکہ وہ کتاب کو ماننے والے تھے، عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے اور انجیل پر ایمان رکھتے تھے، اس لحاظ سے مشرک وہ عیسائیوں کے خلاف تھے اور ایران والوں کے ساتھ تھے۔ اب مکہ کے مشرک کوئی بھی بات ہوتی تو مسلمانوں پہ طنز کرتے۔ ایران کی اور روم کی آپس میں جنگ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کہ فتح وہ ایران والوں کو، آگ کی پوجا کرنے والوں کو ہو گئی، وہ غالب آ گئے۔ شروع میں بیان کیا غلبت الروم، روم پہ ایران والے غالب آ گئے۔ اب کافروں نے، مشرکین مکہ نے چڑھانا شروع کیا کہ دیکھو ہم بھی کتاب کو نہیں مانتے، وہ بھی کتاب کو نہیں مانتے، فتح تو ہمیں حاصل ہوئی ہے، تم لوگ تو مغلوب ہو، تمہیں تو شکست ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں خبر دی کہ ان قریب اللہ ان روم والوں کو فارس والوں پہ فتح دے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق کافروں کے مجمع میں گئے اور جا کے انہیں فرمایا میرے نبی نے فرمایا ہے۔ چند ہی سالوں کی بات ہے کہ ایران والے ہار جائیں گے اور روم والے جیت جائیں گے۔ اب ایسا تو کوئی سامنے تھا نہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شکست خوردہ لوگ جن کے پاس لڑنے کے لیے کچھ نہیں، وہ کیسے یہ ان سے جیتے گی۔ ابی بن خلف کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ منافق عبداللہ بن ابی، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں ابو بکر تم سے شرط لگاتا ہوں اگر 9 سال کے اندر یہ ایران والے جیت گئے جو کہ آگ کو پوجا کرتے ہیں، تم مجھے 100 اونٹ دو گے۔ اگر تمہاری کتاب کو ماننے والے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے روم والے جیت جاتے ہیں تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا۔ یہ بات ڈن ہو گئی۔ 9 سال کی بات ہوئی تھی، صلح حدیبیہ یا غزوہ بدر کے دن ادھر ان کی جنگ ہوئی۔ 9 سال کیا 7 سال بعد اللہ نے روم والوں کو فتح دے دی۔ اب آپ نے، یہ مر چکا تھا اس ٹائم تک تو، لیکن آپ نے 100 اونٹ وصول کیے اور قرآن کی حقانیت ظاہر ہوئی کہ قرآن نے جس بات کی خبر 7 سال پہلے دی تھی، 7 سال بعد ویسا ہی ہوا جو قرآن نے کہا۔
اب یہ اونٹ لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ یہ میں نے اس طرح شرط لگائی تھی۔ تو اس ٹائم جوئے کی حرمت آ چکی تھی، یہ ہوتا ہے جوا۔ تو حضور نے فرمایا یہ اونٹ سارے کے سارے صدقہ کر دو۔ تو اس طرح کی شرط لگانا جوا ہوتا ہے، جیسے کرکٹ میں بھی لگ رہی ہوتی ہے، انٹری فیس جمع ہوتی ہے اور پھر جیتنے والے کو انعام دیا جاتا ہے، ہارنے والوں کے پیسے ڈوب جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے جوا۔ جوئے کی سخت مذمت ہے۔ بعض دوستی میں شرط لگا لیتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں دعوت کھلاؤں گا، نہ ہوا تو تم مجھے کھلانا، یہ ہوتا ہے جوا۔ ہاں ایک بندہ اگر کہے کہ میری طرف سے دعوت ہوگی، دوسری طرف سے شرط نہ ہو، تو ایک طرف سے شرط رکھنا جائز ہے کہ بھائی کچھ بھی ہو، ہارے جیتے کچھ بھی ہو میں ہی کھلاؤں گا آپ کو۔ تو یہ ایک طرف یک طرفہ شرط جائز ہوتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا ہے، اس کے بعد سورہ لقمان کا ذکر۔ حضرت لقمان حکیم بھی تھے، ایک حکیم میڈیکل والے بھی، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھی سمجھ دی تھی کہ یہ بہت ہی عمدہ باتیں کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے۔ آپ کا اس میں ذکر کیا ہے حضرت لقمان جو کہ اللہ کے ولی ہیں۔ ذکر کیا کیا کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے جو گفتگو فرمائی تھی، قرآن نے اس کو ذکر کیا۔ یہ بہت اچھی گفتگو ہے کہ ایک والد اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرے۔ اب حضرت لقمان نے جب تربیت شروع کی تو سب سے پہلے لفظ بولا یا بنیا۔ یہ بنی جو ہے نا، یہ عربی میں جب بیٹے پہ بہت پیار ہو تو اس کو عربی میں بولا جاتا ہے بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ جب بیٹے کو نصیحت کرنی ہو تو پہلے ہی اس کو جھاڑ نہیں دیا جائے کہ میں تو تیرے اوپر لاکھوں روپے لگا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، پورا پرچہ پہلے ہی پھاڑ دے تو اوپر لکھیں گے کیا؟ پہلے اگلے کو یہ یقین دلائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہیں سمجھا رہا ہوں، مجھے تم سے کوئی دشمنی تھوڑی ہے۔ آپ نے نصیحت کیسے کی؟ اے میرے پیارے بیٹے۔ پھر آگے فرمایا شرک کبھی نہیں کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ پھر فرمایا نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرنا۔ ایسا تو نہیں ہے نا، ہم کہتے ہیں اگر تجھے کسی نے گالی دی تو 100 گالی دے گا، اگر تیرے اوپر کسی نے ہاتھ اٹھایا تو 10 تھپڑ لگانا آگے سے، تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک شخص کو کتے نے کاٹ لیا، گھر آیا رات کا وقت، کرا رہا ہے تکلیف سے، ہائے ہائے کر رہا ہے، کتے نے کاٹا ہے۔ تو چھوٹی بیٹی تھی، اس نے کہا ابا ابا تو دندا نہ شد، تیرے دانت نہیں تھے، جب کتے نے تجھے کاٹا تھا تو بھی اسے کاٹ لیتا۔ چھوٹی بچی کی اپنی سمجھ۔ اب باپ نے جو کہا، اس نے کہا بیٹا جب کتا کاٹے تو اسے واپس کاٹا نہیں جاتا، جب کوئی گالی دے تو اسے واپسی میں گالی نہیں دی جاتی، جب کوئی برائی کرے تو برائی کا بدلہ برائی نہیں ہوتا۔ تو یہ تو اس کی تربیت ہے، اچھی تربیت والے کو اپنا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرنا، اور فرمایا جب کسی سے گفتگو کرو تو گال نہیں چڑھانا۔ بعض لوگ منہ کا سٹائل بدل رہے ہوتے ہیں، کوئی گفتگو کر رہا ادھر دیکھ رہے ہیں۔ جب حضور کسی سے گفتگو فرماتے تو سارے کے سارے اسی کی طرف متوجہ ہوتے۔ ہر صحابی کو یہ لگتا تھا کہ حضور سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں، ہر ایک صحابی کو۔ اگر کسی کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا تو حضور اپنا ہاتھ کھینچتے نہیں تھے، بلکہ وہ خود چھوڑتا تو چھوڑتا۔ یہ حضور کی ایک محبت اور پیارا اخلاق۔ فرمایا کوئی بات کرے تو منہ نہیں چڑھانا، گال نہیں کھینچنا، نہیں پسند آئی بات ایک الگ بات ہے، لیکن بعض لوگ منہ ٹیڑھا کر دیتے ہیں آگے سے۔ اس کو سختی سے منع کیا بیٹے کو۔ کیسے گڈ مینرز ہیں ایک سوسائٹی میں رہنے والے انسان کے لیے، کس انداز سے تربیت کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا بیٹا کبھی بھی زمین پہ تکبر سے نہیں چلنا،
اور اگلی بات اور میری آخری بات، فرمایا بیٹا اونچی بات نہیں کرنا، شور شرابہ، چلانا، انتہائی گھٹیا عادت ہوتی ہے کہ چلانا شروع کر دینا، چاہے باپ ہو چاہے بیٹا ہو کوئی بھی ہو۔ بھائی جس علاقے میں آپ رہتے ہیں ساتھ اور بھی لوگ رہتے ہیں، جس گھر میں آپ رہتے ہیں اور بھی لوگ رہتے ہیں، جب یہ کہا نا چلانا نہیں ہے، اونچی اونچی شور نہیں ڈالنا، ساتھ پتہ کیا بولا؟ حضرت لقمان نے فرمایا بیٹا سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ گدھا کیسے جب بولتا ہے اونچی اونچی شور کرتا ہے؟ کہا سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت ان کی نصیحتیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اوپر اس کو امپلیمنٹ کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔